سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے ابتدائی باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے سنت کے مطابق وضو کریں اور پاک و صاف جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنا رخ قبلے کی سمت کر لیں، بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور اپنی نظریں سجدے کی جگہ کی طرف کر لیں۔ دونوں پاؤں اس طرح سیدھے کر لیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ مرد اور بچے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ شلوار، ٹراؤزر یا پینٹ کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہر حال میں رکھنے چاہیے، کیونکہ پائچے نیچے رکھنے سے مردوں کو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید سے منع فرمایا ہے، لہذا نماز میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ نیز خواتین کے لیے اضافی ابتدائی باتیں۔ خواتین اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران ان کا سارا جسم کپڑے میں ڈھکا ہوا ہو۔ دوپٹہ اور کپڑا اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے، صرف چہرہ، ہاتھ پہنچوں تک اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے نیچے تک کھولنے کی اجازت ہے کہ جسم کے یہ حصے سطر میں داخل نہیں۔ لہذا خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، نہ تو کلائیاں کھلی ہوں، نہ کان کھلے ہوں اور نہ اتنا چھوٹا دوپٹہ ہو کہ بال نیچے لٹکے ہوئے نظر آئیں۔ یاد رکھیں کہ اگر نماز کے دوران خواتین کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کے کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ یا اس سے زیادہ اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر کم ہو تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا۔ مردوں اور خواتین کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے، اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مردوں اور خواتین کی نماز کے طریقے میں جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیت۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو جس ارادے سے کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ اس وقت جس ارادے سے کھڑے ہیں یعنی فلاں نماز کے لیے، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں گے کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا ان کے برابر آ جائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رہیں۔ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں، اللہ اکبر۔ خواتین کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا فرق۔ خواتین اور بچیاں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھائیں، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر اندر، ہاتھ دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ ویڈیو میں تصویر میں ہاتھ باہر نکالنے کا مطلب صرف اور صرف سمجھانا ہے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لائیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے پونچے یعنی جوڑ کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں، اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ بائیں ہاتھ کی کوہنی کی طرف رہے، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی پھیلا لیں کہ اس کی انگلیوں کا رخ دائیں ہاتھ کی کوہنی کی طرف رہے۔ اس طرح ہاتھ ملا کر ناف سے ذرا سا نیچے باندھ لیں۔ خواتین حلقہ نہ بنائیں
اور ہاتھ ناف کی بجائے سینے پر اس طرح رکھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ اب ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سیدھی سورت پڑھیں، کسی بڑی سورت کی 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رکوع، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں اس طرح جائیں کہ اوپر کے دھڑ کو آگے کی طرف اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور کمر تقریباً ایک سطح پر آ جائیں، نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ کم۔ اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھیں، ان میں خم نہ آنے دیں۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر 2 انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور خیال رکھیں کہ اس حالت میں کلائیاں سیدھی اور بازو تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے مقابل یعنی آمنے سامنے رکھیں، نیز پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب رکھیں۔ خواتین رکوع میں اتنا جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کی طرح خوب اچھی طرح جھک کر کمر کو سیدھا نہ کریں۔ ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر ملا کر رکھیں، بازوؤں کو پہلو سے لگا کر رکھیں۔ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح کو کم سے کم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ آرام آرام سے پڑھیں۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے اور نظریں سجدے کی جگہ کی طرف رہیں۔ خیال رہے کہ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ قومے کی تسبیح، سمیع اللہ لمن حمدہ، تمحید، ربنا لک الحمد۔ سجدہ، قومے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اپنا سر نیچے زمین میں رکھنا ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ سجدہ کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو سینے کو جھکانا شروع کریں اور پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں،
پھر ناک اور آخر میں پیشانی رکھیں۔ خواتین شروع ہی سے سینہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں۔ مردوں کی طرح سیدھا رہنا خواتین کے لیے ضروری نہیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھیں۔ زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ دونوں بازوؤں کو اپنے جسم کے پہلوؤں سے ہٹا کر رکھیں۔ رانے پیٹ سے الگ رکھیں، ملائے نہیں۔ پورے سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکا کر رکھیں۔ دونوں پاؤں انگلیوں کے بل اس طرح کھڑے رکھیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں، بلکہ پورے سجدے میں پاؤں زمین پر ٹکا کر رکھیں۔ خواتین کا سجدہ، ان کا پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے، بازوؤں بھی پہلوؤں سے بالکل ملے ہوئے ہوں۔ پاؤں کو بالکل کھڑا کرنے کی بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دیں۔ کوہنیوں سمیت پوری باہیں زمین پر رکھ دیں۔ سجدے کی تسبیح: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس بیٹھنے کو قاعدہ یا جلسہ کہتے ہیں۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھائیں، پھر ناک اور آخر میں دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ بیٹھتے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی ہونی چاہیے، چاہے انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ قاعدے میں اپنی نظریں اپنی گود کی طرف رکھیں۔ کم از کم اتنی دیر بیٹھیں کہ جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ خواتین قاعدے میں بائیں کولہے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر دائیں پر رکھیں، نیز دونوں ہاتھ رانوں پر اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ دوسرا سجدہ: اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ سجدے کی تسبیح: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح اٹھیں، یعنی پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہوتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا نہیں لیں، بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں۔ اب آپ کی دوسری رکعت شروع ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر دوسرے سجدے سے اٹھنے تک آپ نے جتنا بھی عمل کیا ہے، اس کے مجموعے کو رکعت کہتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد جتنی بھی رکعتیں ادا کرنی ہو اسی طرح ادا کریں گے، بس اتنا فرق ہوگا کہ تکبیر تحریمہ، ثنا اور تعوذ نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ اب ہر رکعت تسمیہ سے شروع ہوگی۔ قاعدے میں بیٹھنا: نماز پڑھتے ہوئے ہر 2 رکعت کے بعد اسی طرح بیٹھنا ہوتا ہے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، خواہ آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہے۔ سجدوں کے درمیان والے قاعدے اور ہر 2 رکعت کے بعد والے قاعدے میں بیٹھنے کے انداز کا کوئی فرق نہیں، البتہ اتنا فرق ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد والے قاعدے میں کچھ اذکار پڑھنے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تشہد یا التحیات: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اس طرح اشارہ کریں کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، چنگلی اور اس کے برابر والی انگلی بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل آسمان کی طرف اٹھی ہوئی نہ ہو۔ جب الا اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو ہیئت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر یعنی سلام پھیرنے تک برقرار رکھیں۔ اب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف کے بعد کی دعا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے پہلے سیدھی طرف گردن کو اتنا موڑیں کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو تو اسے آپ کا دایاں رخسار نظر آ جائے، اور پھر سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنی گردن کو بائیں طرف اتنا موڑیں کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہو تو اسے آپ کا بایاں رخسار نظر آ جائے۔ جب دائیں طرف سلام پھیریں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔ اہم ہدایات، نماز کے تمام ارکان و اعمال کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے جلدی جلدی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سکون کے ساتھ نماز کے ہر عمل کو اس کے مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم عزیزو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بہت اچھی طریقے سے اور خوب غور و فکر کے ساتھ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کی مدد سے اس کی یہ کوتاہی کو دور فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔